آزاد کشمیر میں عثمان صاحب اس حوالے سے عدلیہ کے اندر الحمدللہ بہت بہتری ہے کمپیریٹیولی پاکستان میں تو آئے روز ہم ایسے کیسز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا 10 سال پہلے مر گیا، 10 سال بعد فیصلہ اس کے حق میں آیا۔ لوگوں نے کافی سوال اٹھایا کہ اگر ہو سکتا ہے مشتاق منہاج صاحب جو ہے وہ بھی ٹریبیونل سے رابطہ کرتے تو ممکن ہے ان کے حق میں رابطہ بھی کیا، انہوں نے کچھ کوششیں بھی کی لیکن وہ کو ثمر آور نہیں ہوئی۔ سردار میر اکبر خان صاحب وزارت ہو یا اپوزیشن میں، ان کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ وہ کسی کی جو ہے نا اگر گائے بھینس بھی مر جائے تو اس کی تعزیت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایک فیصلہ آیا، وہ بھی ایک گول مول سا فیصلہ آیا، اس کی بنیاد کے اوپر جا کے آپ حلقے کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ وہاں پہ شرقی کا حلقہ بڑا مشکل حلقہ ہے، اس کے اندر فائدہ اٹھائیں گے چودھری انوار الحق صاحب۔ سال 2026 میں الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن سے ایک سال پہلے بھی اگر آپ چیف الیکشن کمیشن تعینات نہیں کرتے ہیں تو الیکشن کی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ کیسے یہ معاملات آپ اینڈ پہ جا کے معاملہ خراب ہو جائے گا؟ آپ نے طے کیا کہ ہم انوار الحق سرکار کو جو ہے نا ہٹائیں گے، پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر لائیں گے، حاجی یعقوب صاحب کو پرائم منسٹر بنائیں گے، اس کے لیے آپ گزشتہ ایک سال سے کام کر رہے ہیں۔ اب بڑا جو ہے نا مورچہ چھوڑ کے آپ جا کے چھوٹی سی جو ہے نا اس مورچے کے اندر کیوں گھس رہے ہیں؟ بیان مودی یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ پارٹی میرے خیال میں ان کی ختم ہو چکی ہے، شروع ہونے کے ایک ہفتے بعد ختم ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروان تبادلہ خیال کے ساتھ میں ہوں راجہ عثمان طاہر اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسر عارف۔ یاسر، آج ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں 2021 کے جنرل الیکشن میں LA-16 شرقی باغ میں الیکشن ہوا اور اس میں مقابلہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار قمر زمان صاحب اور PTI کے امیدوار سردار میر اکبر خان صاحب کے درمیان الیکشن ہوا۔ بڑا ہلے گلے والا الیکشن ہوا اور شام کو جو ہے رزلٹ وہ آنا شروع ہوئے۔ تو اس دونوں امیدواروں کی یہ کوشش تھی کہ ایک کہہ رہا تھا کہ میں جیت رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا تھا میں جیت رہا ہوں، لیکن بالآخر سردار میر اکبر صاحب کے حق میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ الیکشن جیت گئے اور اس کے مقابلے میں سردار قمر زمان صاحب جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے وہ الیکشن ٹریبیونل میں چلے گئے۔ 4 سال بعد الیکشن ٹریبیونل نے یہ فیصلہ جاری کیا، گزشتہ روز یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے افسوسناک بات یہ ہے ناظرین کہ 4 سال بعد، 4 سال پہلے یہ سردار قمر زمان صاحب کی طرف سے یہ مقدمہ یہ کیس پہنچایا گیا تھا الیکشن ٹریبیونل میں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے۔ ان کا الزام تھا سردار میر اکبر صاحب پہ کہ PTI کے امیدوار نے دھاندلی کی ہے اور یہ الیکشن جیتا ہوا اس میں ریگنگ کی گئی ہے۔ اب 4 سال مجھے نہیں سمجھ آئی کہ الیکشن ٹریبیونل کیا دیکھتا رہا، 4 سال انہوں نے کیا انویسٹیگیشن کی اور بالآخر شدید عوامی دباؤ کے اوپر انہوں نے 4 سال بعد گزشتہ روز یہ فیصلہ سنایا اور اس الیکشن کو LA-16 کا جو شرقی کا الیکشن تھا اس کو کالعدم قرار دیا گیا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ توقع تھی، جو پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار قمر صاحب کی بھی یہ توقع تھی کہ یہ الیکشن جو ہے ہو سکتا ہے ان کے حق میں ہو جائے کیونکہ وہ MLA بن سکتے ہیں اگر نااہل کیا جائے سردار میر اکبر خان کو۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو فیصلہ تھا بڑا گول مول سا فیصلہ ہوا ہے اور الیکشن کو ہی اس انتخاب کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اب نہ سردار میر اکبر صاحب ممبر رکن اسمبلی ہیں اور نہ ہی سردار قمر زمان صاحب۔ اب بڑا کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے۔ یاسر، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب توقع نہیں کی جا رہی تھی، زیادہ تر قمر صاحب بھی یہ توقع کر رہے تھے کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا؟ بالکل ایسے ہی عثمان صاحب، سردار قمر زمان خان صاحب پہلے دن سے ہی اس حوالے سے بہت کانفیڈنٹ تھے۔ انہوں نے پہلے دن سے ہی تیاری شروع کی اور ان کا اپنا بھی سارا سیاست کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ پیپر ورک کے حوالے سے بہت اچھے ہیں، بہت ایکسٹراڈینری ہیں۔ انہوں نے اس کی ساری چیزیں لوازمات جو ہے نا جمع کیے اور یہ ٹریبیونل کے اندر وہ چلے گئے تھے اور مختلف مواقع کے اوپر وہ بالکل یہ چیز کی گفتگو بھی کرتے رہے کہ میرا کرسٹل کلیئر معاملہ جو ہے نا یہ ٹریبیونل میں پہنچ چکا ہے اور جب بھی فیصلہ آنا ہے وہ جلد فیصلہ آ جائے گا اور فیصلہ یہ آئے گا کہ سیدھا میں جو ہے نا واپس ممبر اسمبلی بن جاؤں گا، کہ اس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بہت کم ووٹوں سے وہ جو ہے سردار میر اکبر صاحب میرے خیال سے ایک 200 200-250 کے درمیان کا اتنا ووٹ، جی ہاں۔ تو اس لحاظ سے بھی وہ جو ہے نا اس وقت یہ چیز مشکوک ہو گئی تھی۔ اب آپ نے درست بات کی کہ یہ آزاد کشمیر کا ہمارا الیکشن کمیشن، ٹریبیونل اور یہ جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں یہ ان پہ سوالیہ نشان ہے کہ 4 سال تک اس کو کیوں لٹکایا گیا۔ حالانکہ دیکھا ہونا یہ چاہیے کہ یہ آپ اس کو 3 ماہ میں میکسیمم جو ہے 3 ماہ میں آپ اس کو اس کا فیصلہ سنا دینا چاہیے۔ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے۔ اب دیکھیں 4 سال جو رکن اسمبلی منتخب ہوئے وہ وزیر بھی رہے، انہوں نے مراد بھی وصول کی، تنخواہیں بھی وصول کی، سارا کچھ۔ اب اس کا جواب کون دے گا؟ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے۔ یہ سوالیہ نشان ہے 2 حوالوں سے۔ بالکل، پہلے کہ یہ کہ آپ نے لٹیگیشن میں اس کیس کو ڈالا یس، کہ کہیں آپ کے سیاسی مفادات تھے، ہاں،
آپ کو میر اکبر صاحب کی سیٹ چاہیے تھی. بالکل. یہ کون تھے, کون لوگ تھے جن کے یہ نظریہ, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹریبیونل کے اوپر بھی حکومت جو ہے حکومت وقت وہ اثر انداز ہوتی ہے. اب اس کے کہنے کے اوپر یہ حکومت اثر انداز ہو نہ ہو, لیکن ان سیاسی معاملات کے حوالے سے جو ہے نا فیصلہ آزاد کشمیر و پاکستان ہو, کبھی جب ہونے پر آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے اندر بھی ہو جاتا ہے, ایک دن میں ہو جاتا ہے, ایک دن میں ہو جاتا ہے, نہ ہونے پہ آئے تو 4 سال بھی لگ جاتے ہیں. یہ ہمارے سسٹم کے نقائص کو وضع کرتا ہے, اور اس سے ہماری جو نئی جنریشن ہے, پچھلی جنریشن میں تو ان کے لیے یوز ٹو ہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری نئی جنریشن جو پڑھی لکھی ہے وہ اس حوالے سے جو عدلیہ کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مقدمات جو ہے وہ کئی سال لگے رہتے ہیں, اور اس کے بعد لوگ مر کھپ جاتے ہیں, پھر جا کے فیصلہ ہوتا ہے. بالکل, یعنی یہ ایک سوالیہ نشان ہے. آزاد کشمیر میں عثمان صاحب اس حوالے سے عدلیہ کے اندر الحمدللہ بہت بہتری ہے کمپیریٹیولی پاکستان کے. پاکستان میں تو آئے روز ہم ایسے کیسز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا 10 سال پہلے مر گیا, 10 سال بعد فیصلہ اس کے حق میں آیا, اس طرز کے بھی ہیں. تو آزاد کشمیر میں عدلیہ کا ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں ہے, ان کے اوپر برڈن جو ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے نا فیصلوں میں, چلو اللہ کرے مزید بہتری آئے. تو یہ الیکشن ٹریبیونل والا جو فیصلہ اس پہ بات کر رہے تھے ہم, یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اس میں اتنے وہ کانفیڈنٹ تھے جو سردار قمر زمان خان صاحب ہیں کہ 100% فیصلہ آنے کے بعد میں ممبر اسمبلی بن جاؤں گا, لیکن یہ فیصلہ گول مول آیا جس طرح آپ نے بات کی. اب ہونے کیا جا رہا ہے, 2 آپشن تھے. ایک تو کہا گیا پہلے کہ شاید سردار میر اکبر خان صاحب اس کے لیے مزید اپیل کریں گے, سپریم کورٹ جائیں گے. ہاں, دوسرا یہ کہ ری الیکشن کا جس طرح کہا گیا. اب تازہ خبر صبح کی یہ ہے کہ سردار میر اکبر خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے مشورے کے بعد میں دوبارہ الیکشن میں جانے کا فیصلہ لے رہا ہوں. یہ اب تک کی خبر ہے, ہو سکتا ہے ان کا فیصلہ چینج ہو جائے. اب دوبارہ الیکشن سال 2026 یعنی اگلے سال الیکشن ہوں گے, تو 1 سال تقریباً 1 سال کا ٹائم ہے. 1 سال کے لیے کون الیکشن میں جائے گا, کون اپنے پیسے خرچ کرے گا؟ لیکن عثمان صاحب ہم نے کچھ چیزیں چیک کی ہیں کہ پاکستان کے اندر گزشتہ جو انتخابات تھے ہمارے مرکزی پورے پاکستان کے عام انتخابات, اس سے بھی کچھ 3-4 ماہ پہلے بھی 1-2 الیکشن ہوئے تھے اور ان کے ریزلٹس بھی آ گئے تھے. بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایسا الیکشن جب کبھی اس کے پیچھے ایک مینجمنٹ بھی ہوتی ہے. مینجمنٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگلے الیکشن کے حوالے سے آپ نے ایک سینیریو وضع کرنا ہوتا ہے. مثلا 2023 کا جو ہے وسطی باغ کا جو ضمنی الیکشن تھا سردار تنویر الیاس خان صاحب کے نااہل ہونے کے بعد, اس کے بعد کیونکہ وفاق کے اندر پاکستان کے اندر عام انتخابات ہونا تھے, تو وہ الیکشن جو ہے نا ایک اسٹریٹجک الیکشن تھا جس کو دیکھ کے لوگوں نے پاکستان کے عام انتخابات کے حوالے سے جو ہے نا ایک اپنی رائے قائم کرنا تھی. اور موسٹ پروبیبلی اور زیادہ جس طرح کہا جاتا ہے اس کے اوپر بھی بڑے اعتراضات ہیں کہ نون لیگ وہ الیکشن جیت چکی تھی. آپ کو پتہ ہے نون لیگ کا وہ الیکشن انہوں نے جیتا ہوا تھا, لیکن اس کے اوپر بھی چیزیں ایویڈنس اسی طرح کے سمجھ اچھا اس کے بعد بھی لوگوں نے کافی سوال اٹھایا کہ اگر ہو سکتا ہے مشتاق منہاج صاحب جو ہے وہ بھی ٹریبیونل سے رابطہ کرتے ہو تو ممکن ہے ان کی حق میں رابطہ بھی کیا, انہوں نے کچھ کوششیں بھی کی, لیکن وہ کو سمر آور نہیں ہوئی. لیکن میرے خیال میں انہیں اب جانا چاہیے. اسی کو ایگزامپل بناتے ہوئے انہیں بھی اپنے نہیں دیکھیں 1 سال ہے, 1 سال بہت بڑا ہے, نہیں مشکل ہے مجھے لگتا ہے وہ جائیں گے. تو بہت پہلے کے فیصلے گئے ہوئے ہیں وہ, ان کی بھی ٹریبیونل کے اندر, پھر انہوں نے کورٹس کے اندر بھی جو ہے نا اپروچ کرنے کی کوششیں کی تھی پچھلے عرصے میں, تو ابھی تک انہیں کوئی ریزلٹس نہیں ملے. لیکن یہ ایک فیصلہ جب آ چکا ہے ساتھ ہی کے حلقے کا, تو میرے خیال میں انہیں بھی اس حوالے سے جو ہے نا اپنی کوششیں تیز تر کرنی چاہیے. یہ ان کا رائٹ بنتا ہے, یہ ان کا حق ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے یہ جو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ 100% جو ہے نا گارنٹی کرتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ سردار میر اکبر خان صاحب یہ الیکشن بھاری مارجن کے ساتھ دوبارہ جیت جائیں گے. کیسے؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس کی. دیکھیں نا, میرے خیال سے لوگوں کی سمپتیز قمر صاحب کے ساتھ ہوں گی. وہ اس لیے کہ اب آلریڈی فیصلہ مطلب غلط دم ہی ہوا ہے, لیکن وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ میر اکبر صاحب یہ الیکشن انہوں نے جیتا نہیں ہے, ریگنگ کی گئی ہے. تو پھر کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا سردار قمر زمان خان صاحب اپنے اس الیکشن کے بعد کوئی سنگل ٹائم بھی اپنے کنسٹیچوئنسی کے اندر نہیں گئے. ہاں یہ بات ہے, یہ بات دیکھیں نا, ایک الیکشن نہیں, وہ ووٹنگ 1 دن کی ہوتی ہے. وہ انٹیکٹ اپنے, کیونکہ ان کی صحت کے بھی ایشوز ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے نا صحت کاملہ دے. یہ بات ہے میر اکبر خان صاحب جو ہے نا وہ انٹیکٹ رہے ہیں. سردار میر اکبر خان صاحب وزارت ہو یا اپوزیشن میں ہو, ان کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ وہ کسی کی جو ہے نا اگر گائے بھینس بھی مر جائے تو اس کی تعزیت کے لیے پہنچ جاتے ہیں, اور یہ بات ہے, وہ انٹیکٹ ہے. اب لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ایک بڑا کٹ آف ہے سردار قمر زمان خان صاحب کا, اور ان کے بیٹے ضیاء القمر صاحب کا شرکی سے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایک فیصلہ آیا, وہ بھی ایک گول مول سا فیصلہ آیا, اس کی بنیاد کے اوپر جا کے آپ حلقے کے اندر کھڑے ہو جائیں. وہاں پہ شرکی کا حلقہ بڑا مشکل حلقہ ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہار گئے تھے,
ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ تھیں. آپ 4 سال کہاں تھی؟ چلو آپ کی صحت نہیں ٹھیک تھی, وہ بزرگ ہیں سارا ہے. آپ کے بیٹے پہلے 2-3 الیکشن انہوں نے یہاں سے لڑے, وہ کدھر تھے؟ ڈیفینیٹلی یہ آپ کی بات تو یہ آپ کہیں اب ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ کیا مطلب یہ فیصلہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کو؟ اب یہ دیکھیں 2 ہی آپشن ہیں. ایک تھا کہ میر اکبر خان صاحب جاتے سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے, اور وہاں سے انہیں کیا فیصلہ آتا, انہیں ان کے حق میں آتا یا خلاف آتا, یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا تھا. دوسرا یہ الیکشن والا آپشن ہے, اس میں وہ چلے گئے ہیں. اس کے اندر فائدہ اٹھائیں گے چودھری انوار الحق صاحب. ہم نے پیچھے ایک خبر دی تھی کہ چودھری انوار الحق صاحب چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے نا وہ ابھی تک انہوں نے ڈیلے کیا ہوا ہے. آپ کے سامنے ہے 8-9 ماہ ہو چکے ہیں تقریباً. جب الیکشن کمیشن کے سے ممبر یہ گیلانی صاحب ظفرآباد سے انہیں بنایا گیا تھا تو انوار الحق صاحب ان کو بنانا چاہتے تھے سینئر ممبر, لیکن اس میں کچھ جو ہے نا آفیسز آڑے آ گئے تھے. ابھی ان کو بنا دیا جی, ابھی ان کو نہیں بنایا, سینئر ممبر نہیں بنایا, ممبر بن گئے سینئر ممبر کے حوالے سے. سینئر ممبر کسی کو گزشتہ روز ہوا تھا نا, کس کو بنایا؟ نہیں بنایا کسی کو. اچھا, یعنی بنانا چاہ رہے ہیں. تو اب ان کی فائل جو ہے نا وہ روک دی گئی تھی کہ سینئر ممبر جو ہے نا انہیں نہیں بنایا گیا. صحیح. انوار الحق صاحب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ الیکشن یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن کے اوپر جاتی ہے وسطی ہے شرکی باغ, تو پھر وہ اس کو جواز پیش کریں گے. کیونکہ اب تو میری ایک جو ہے نا فوری طور پہ ضرورت ہے کہ ہم فی الفور جو ممبر الیکشن کمیشن ہے ان کو ہم سینئر ممبر کا جو ہے نا اسٹیٹس دیں اور ہم اس معاملے کو نمٹائیں, اور اس سے وہ ٹائم گین کر لیں گے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے. ایک ان کے اوپر جو پریشر ہے اس میں وہ ٹائم گین کریں گے. اس میں ٹائم گین کیسے؟ اس میں ابھی جو ہے نا ستمبر کی طرف چلے گئے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا جون میں, انوار الحق صاحب کے بارے میں یہ بات چلی کہ جون میں ایک عدلیہ کی اعلیٰ شخصیت جو ہے نا وہ ریٹائرڈ ہو رہی ہیں, تو اس کے بعد انہیں بنایا جائے گا. حالانکہ ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ وہ ان کو کسی صورت نہیں بنانا چاہتے. اصل میں کارڈ انوار الحق صاحب وہ شو ہی نہیں کر رہے کہ وہ کس کو چاہ رہے ہیں. اب انہوں نے بات کی ہے کہ میں سپٹمبر میں ایک اور عدلیہ کی اعلیٰ عدلیہ سے ایک شخصیت جو ہے نا ریٹائرڈ ہو رہی ہیں کہ میں ان کو بناؤں گا. اس کے حوالے سے بھی یہ ابہام ہے کہ ان کو یہ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے. انوار الحق صاحب کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں تو اس میں وہ ٹائم گین کر لیں گے. یہ فائدہ جانا ہے انوار الحق صاحب. لیکن دیکھیں اس میں نقصان ہو رہا ہے میرے خیال سے. سال 2026 میں الیکشن ہونے ہیں, اور الیکشن سے 1 سال پہلے بھی اگر آپ چیف الیکشن کمیشن تعینات نہیں کرتے ہیں تو الیکشن کی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ کیسے یہ معاملات آپ اینڈ پہ جا کے معاملہ خراب ہو جائے گا؟ دیکھیں انوار الحق صاحب پھر اپنی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آئین کے مطابق آزاد کشمیر کے آئین کے مطابق آپ آزاد کشمیر کا الیکشن ایک دن بھی ڈیلے نہیں کر سکتے. ڈیلے تو نہیں ہوگا الیکشن, تو کسی طرح ڈیلے نہیں ہوگا. لیکن انوار الحق صاحب میرے خیال میں جو چاہ رہے ہیں آگے کے لیے, اس کے لیے انہیں یہ تقاضے یہ اس کے اوپر جو ہے نا مکمل طور پہ وہ کنسنٹریٹڈ ہیں. اور کہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کی پسند کا کوئی بندہ آ جائے اور وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھا ہوا عثمان صاحب جو بھی شخص ہوتا ہے نا, وہ سب سے پہلے جب اس کا ٹینیور ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کنسنٹریٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر, اپنی مرضی کا لایا جائے. ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا, ان کا نیا نہیں ہے, لیکن ماضی والے پھر بھی پریشر میں آ کے کر گئے. انوار الحق صاحب یہ ہیں کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کی 1 مین شو ہیں, تو انہوں نے نہیں کرنا دیا. تو اب کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو جو کہا کہ اگر وہ سینئر ممبر بنوا دیتے ہیں گیلانی صاحب کو, تو انوار الحق صاحب اپنا نظام چلانا شروع کر دیں گے. اس کو اپنی مرضی سے جب تک چاہیں گے وہ ڈیلے کر دیں گے, اور جب رائٹ ٹائم آئے گا ایٹ دی اینڈ آخری لمحات میں انوار الحق صاحب کا یہ اسٹائل ہے کہ اچھا جی اب بالکل جو ہے نا سر پہ فی الحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھکا اسٹارٹ والا کام چلتا رہے, بالکل چلاتے رہے, وہ چلا دیں گے, ان کی فیور میں جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کیس اگر شرکی میں الیکشن ہوتے ہیں LA-16 میں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کو صاحب دوبارہ بھاری مارجن سے 100% میرے کو صاحب نے یہ قبول اس لیے کیا, انہوں نے اناؤنس اسی لیے کیا, وہ کانفیڈنٹ ہے اور یہ چیز بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت جائے گی. اچھا, ایک اور بات ہے یاسر, ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح جب یہ فیصلہ آیا تو سابق وزیر اعظم قائد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب کی جو ٹیم ہے ان کی جانب سے بڑا یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پوسٹیں لگنی شروع ہو گئیں کہ قائد کشمیر کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے بعد دیکھیں فیصلہ کس طرح آیا ہے اور قمر صاحب کے حق میں آیا ہے. یعنی وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے کروایا ہے, ہم نے, ہاں یہ ہم یہ دیکھیں, یہ بیوقوفی کی بھی تو انتہا ہوتی ہے. یہ ایک ادارے کا فیصلہ ہے, اس کے اوپر قمر زمان صاحب کی 4 سال کی ایفرٹ ہے, ایک ان کی بڑی ٹیم, کیوں جو ہے نا ایک پوری ٹیم جو ہے نا ان کی کام کرتی رہی, بڑے کمپیٹنٹ جو ہے نا وکلا رہے. ہمارے اپنے ایک عزیز تھے سردار عثمان قاسم ایڈوکیٹ, وہ اس کا وہ بعد کمپیٹنٹ 3 وکیل بلکہ آزاد کشمیر لیول کے وہ وکیل ہیں, وہ اس کے اندر شامل تھے, اور پوری ایک ٹیم تھی جو سردار قمر زمان خان صاحب کا کام کرتی رہی. اور اب آ کے جو ہے نا فیصلہ آیا
اور نیند سے کو بیدار ہوا اور ان کی جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے نا چلنا شروع ہو گئی پوسٹیں کہ یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے. بھائی کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, اتنے بڑے ایمز لے کے آپ گئے تھے پیپلز پارٹی کے اندر کہ انوار الحق صاحب کی حکومت کو چلتا کریں گے, عدم اعتماد لائیں گے, وہ کدھر گیا آپ کا ٹاسک؟ لیکن دیکھیں نا یہ بھی وقت کے ساتھ میچ کر رہا ہے نا کہ وہ ان کے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے فوری بعد فیصلہ بھی آ گیا. نہیں یہ دیکھیں, لیکن پہلی بات کہ آپ نے طے کیا کہ ہم انوار الحق سرکار کو جو ہے نا ہٹائیں گے, پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر لائیں گے, حاجی یعقوب صاحب کو پرائم منسٹر بنائیں گے. اس کے لیے آپ گزشتہ 1 سال سے کام کر رہے ہیں. اب بڑا جو ہے نا مورچہ چھوڑ کے آپ جا کے چھوٹی سی جو ہے نا اس مورچے کے اندر کیوں گھس رہے ہیں؟ کیوں خود یہ فیس سیونگ ہے بنیادی طور پہ, اور بنیادی طور پہ فائدہ کس کو ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. پارٹی میرے خیال میں ان کی ختم ہو چکی ہے, شروع ہونے کے 1 ہفتے بعد ختم ہو گئی. کل بھی ایک بڑے امپورٹنٹ بندے کہہ رہے جو ہے نا شخصیت, آپ کو پتہ ہے ہم بیٹھے ان کے ساتھ, بڑا ان کا ویژن ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 1 ہفتہ ہائپ کریٹ ہوئی سردار تنویر الیاس خان صاحب کی, لیکن 1 ہفتے کے بعد وہ ہائپ اس طرح بیٹھ گئی کہ بالکل جھاگ بیٹھ گئی. فوری طور پہ ان کے بھائی, چھوٹے بھائی پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ پھر وہاں پہ وہ جو ایڈوائزر بھی بن گئے, اور ایک چیز مکمل طور پہ ایک بندہ اور کرتا ہے کہ ہائپ کسی ٹائم دوبارہ کریٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ ہائپ چھوٹے شارٹ ٹائم کے لیے جو ہے نا ہائپس ان کی کریٹ ہوتی رہتی ہیں, لیکن آج تک وزارت عظمیٰ کے خاتمے کے بعد سے اب تک سنگل ہائپ سردار تنویر الیاس خان صاحب کی ہمیں کو بتائی چیلنج کر کے کہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہو اس کا کوئی رزلٹ یا سمر انہیں ملا ہو, ایک ایک کر کے لسٹ جا کے چیلنج جاؤ پر بتا دیں آپ. اس کا بھی یہ صورتحال ہوگا. اب وہ کہہ رہے ہیں کریڈٹ لے رہے ہیں سردار قمرالزمان خان صاحب کے فیصلے کے. سردار قمرالزمان خان صاحب تو مکمل طور پہ ان کے ساتھ ناراض ہیں. اچھا, بالکل ناراض ہیں. انہوں نے باغ کے اندر جو ایپیسوڈ کیے 1-2, تو وہاں کا سیاسی کارکن ہر شخص سمجھتا ہے کہ آپ نے وہ چیزیں سردار قمرالزمان خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے کی. وہ تو بڑے وفادار شخص ہیں, وہ ویلکم کہتے ہیں آپ کو, آپ پارٹی میں شامل ہوئے تھے, وہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مزید صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کون کس سے ناراض ہے اور کون ناراض نہیں ہے. 100% یہ بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس میں ایک اور بات ہے یاسر, جو بڑی اہم خبر ہے جو ناظرین تک ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جس طرح پولیس ملازمین نے ہڑتال کی ہوئی تھی, یہ کیا معاملہ تھا ہڑتال کا, اور پھر بلاخر انوار سرکار نے ان کے آگے بھی گھٹنے ٹیک دیے, جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی کے آگے گھٹنے ٹیکے تھے. دیکھیں ان کی تو اپنی مراد کے حوالے سے ایشوز تھے کہ جو ان کو ڈیلی ان کو ایکسپینس دیے جاتے ہیں, جو دیگر جو ہے نا پولیس کا میٹر آزاد کشمیر کے اندر پولیس کا عثمان صاحب یہ بہت سیریس میٹر ہے. آپ ان کی چوکیوں, ان کے تھانوں میں جائیں, ان کی گاڑیوں کی صورتحال دیکھیں. ڈیوٹیز ہمارے خود عزیز و اقارب ہیں اس کے اندر, ڈیوٹیز ان سے لی جاتی ہیں بسا اوقات 48 گھنٹے. ان کی اکوموڈیشن کے حوالے سے, ان کے ضروریات کے حوالے سے کوئی خیال نہیں. وہ کر رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے. جی ان کے اس کے حوالے سے تھا. اب وہاں پہ ان کو سروسز نہیں ہے, ٹرانسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے, باقی ان کو جو ہے نا ڈیلی جو ہے نا ویجز اور ان کا کھانے پینے کا بھاگ دوڑ کا. پھر ہم الزام لگاتے ہیں کہ یہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کرپشن آتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. ایک دفعہ ہم نے کسی پولیس آفیسر سے پوچھا, انہوں نے کہا یار ایک بات یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ ایک ڈکیتی ہو گئی ہے, ڈکیتی کر کے بندہ نکل گیا ہے کراچی, میرے تھانے کے ایریے کا یہ ایشو ہے, میں نے اس کے پیچھے بھاگنا ہے, اپنے 3 جو ہے نا میں نے اپنے بجوانے اس کا ٹریس کر کے جا کے کراچی کے اندر ڈھونڈو. یہ لاکھوں روپے کے ایکسپینس ہے, تھانے کے پاس بجٹ تو نہیں ہے. پولیس کا کوئی سائڈ پہ جو ہے نا ایسا بجٹ نہیں ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے کہ جب کرمنل کو جا کے. ہمارا وقت کم ہو رہا ہے, میں ختم ہو رہا ہے. میں ایک تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کے مطالبات ہو گئے, اوکے آل از ویل, جی ڈن ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک پنچ گروپ بن رہا ہے, پنچ گروپ بنا ہوا ہے یا بنایا جا رہا ہے, بن رہا ہے, تو اس میں پیپلز پارٹی میں خاص کر یہ گروپ بن رہا ہے پنچ گروپ. یہ تنویر الیاس خان صاحب کا ایک مزاج ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ دھڑے کی سیاست کرتے ہیں. آپ کی وزارت عظمیٰ کے دور کی ان کی ساری تقریریں دیکھیں تو دھڑے کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ بالکل غلط ہے. جب آپ پارٹی میں ہیں تو پھر پارٹی ڈسپلن کا آپ کو فالو کرنا ہوگا. پھر دابڑا مار کے آپ پارٹی کے اوپر قبضہ کرنے کے مزاج پہ جائیں گے تو وہ جو پولیٹیکل جن کی ریاضت 70 80 سال کی ہے, تیسری جنریشن کی جن کی ریاضت ہے, وہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ پوچھ میں نے آپ کو بتایا تھا, پیپل پارٹی کے اندر شامل ہونے کے بعد انہوں نے ایک دم تاثر دیا حاجی یعقوب صاحب اور ان کو, اور پھر دیکھیں جو سیانے لوگ تھے, میں سب سے پہلے سمجھوں گا کہ سب سے سیانا جو لیڈر ہیں اس وقت پہنچتے وہ سردار راجہ فیصل راٹھور صاحب ہیں. کراچی میں شمولیت ہوئی تنویر الیاس خان صاحب کی, شمولیت کے اس فوٹوگراف کے اندر وہ موجود نہیں ہے, حالانکہ وہ وہیں پہ بلاول ہاؤس میں موجود تھے. یعنی انہوں نے خود کو پارٹی کے اندر کہا کہ میں پارٹی کا ایک ممبر ہوں, میں کسی دڑے کا کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوں. حاجی یعقوب صاحب اور تنویر الیاس صاحب ان کا جو ہے نا یہ شو کروانا چاہ رہے ہیں کہ پنچ کے اندر ایک ہمارا ایک دھڑا ہے. حالانکہ اس دھڑے کے نقصانات جو تنویر الیاس خان صاحب کو ماضی میں ہوئے ہیں, میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو شیئر کرتا ہوں.
جب یہ نااہل یہ ایک بڑا گروپ بن رہا ہے. ہاں نااہل ہو گئے, بڑا کیا گروپ ہے, پونچھ کے اندر سیٹیں ہی کون سی ہیں آپ کو, وہ بھی قمر عثمان صاحب, ضیاء القمر صاحب ان کے ساتھ ابھی ناراض ہو گئے. تو جب نااہل ہو گئے تھے تنویر الیاس خان صاحب عدلیہ کے حوالے سے, اسکینڈلائزیشن آف جوڈیشری کے اس جو ہے جرم کے نتیجے میں انہیں نااہل کر دیا گیا تھا, تو انہوں نے باغ کے اندر, راولاکوٹ کے اندر, مظفر آباد کے اندر اپنے جو کچھ خاص قریب کے قابل اعتماد کارکن تھے انہیں یہ کال دی کہ آپ پروٹیسٹ کریں چیف جسٹس کے خلاف, جو سابق چیف جسٹس ہیں اب, صداقت راجہ صاحب کے خلاف. اچھا. باغ کے اندر بھی چھوٹے 5-10 لوگ نکلے, راولاکوٹ کے اندر بھی, کیونکہ پورے آزاد کشمیر کے اندر تھے. وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ میں نے بلدیاتی انتخابات کروائے ہوئے ہیں اور پورے آزاد کشمیر سے بلدیاتی نمائندے جو ہے نا وہ نکل آئیں گے, اور آزاد کشمیر کے اندر ایک جو ہے نا روڈ جام ہو جائے گا, سارا ٹریفک جام ہو جائے گی اور شٹر ڈاؤن ہو جائے گا. تو چند 2-2, 4-4, 5-5 لوگ اپنی جگہوں پر سے نکلے. ظفر آباد کے اندر انہوں نے جس شخص کو اس وقت کہا, کیونکہ اس وقت ہم یہ سائڈ رپورٹنگ کر رہے تھے, تو وہ صاحب جو ہے انہوں نے جا کے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا. انہیں تنویر صاحب نے یہ بات کہی کہ مظفر آباد کے رہائشی چیف جسٹس نے مجھے نااہل کیا ہے, تو آپ مظفر آباد کے اندر بڑا احتجاج کریں اور ان کا پتلا نظر آتش کریں. اس وقت تنویر الیاس صاحب کی آئی پی اے تھی, آپ کو پتا ہے, اس کے قریب سے پہلے وہ شہباز شریف صاحب کا بھی وہ پتلا نظر آتش کروا چکی تھی اپنے سرکاری ملازمین سے. آپ کو پتا ہے یہ ایک بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ کے پاس. نہیں, میں اس کا جو ہے نا وہ سورس نے خود یہ ریویل کی اس وقت, ہم نے یہ چیزیں, اور خود پتا ہے یہ کوئی چھپی چھپائی نہیں, اوپن سیکرٹ ہے. اب جب انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے ان صاحب نے جا کے مشورہ کیا اپنے بڑوں سے, اور انہوں نے جا کے کہا کہ سلسلہ پرائم منسٹر نائل ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ظفر آباد کے اندر مظاہرہ کریں, اور اتنا بڑا مظاہرہ کرنا ہے آپ نے, اور یہ ان کی انڈیکیشنز ہیں. تو ان کی فیملی کے جو بڑوں نے ان کو کہا کہ ہم یہ کام بالکل کسی صورت نہیں کریں گے, کہ وزارت عظمیٰ کے دوران تنویر الیاس خان صاحب کی جتنی بھی تقاریر دیکھیں, اور ہمیشہ یہی ہمیں دھمکی ان کی نظر آتی ہے کہ میں پونچھ سے ہوں, میں پنچھی ہوں, ہمارے اسلاف کا پس منظر تم لوگ نہیں جانتے ہو, تو آپ یہ جائیں نا, آپ یہ جائیں, جا کے پونچھ والوں کو کہیں کہ وہاں سے لوگ نکلیں. صداقت راجہ صاحب چیف جسٹس وہ مظفر آباد سے ہیں, لیکن پونچھ والوں کی تاریخ ہے, وہ مظفر آباد سے ہیں. صداقت راجہ صاحب, ہم اپنے چیف جسٹس کے خلاف کیوں نکلیں, اور قطعاً آپ نے جو ہے نا اس حوالے سے ان کی کال پہ لبیک نہیں کہنا. پونچھ والوں نے کھالیں کھچوائی ہیں, کھالیں کھچوائیں, لیکن سردار تنویر الیاس خان صاحب کے لیے تو 20 لوگ بھی نہیں نکلے. باغ کے اندر ہمارے ایک وہ لائر دوست ہیں شجاع منگول صاحب, وہ نکلے, انہوں نے کوئی پوسٹیں بھی کی, بعد میں پتہ چلا کہ وہ 2 سال تک جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں وہ بیچارے پیش بھی نہیں ہو سکے, ان کے لیے اتنے مسائل پیدا ہوئے, تو لوگ تو نہیں نکلے. تو یہ اصل میں گراؤنڈ ریالٹی ہے سردار تنویر صاحب کی, جو وہ جس کو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کی اسی جو ہے نا پاور کے اندر میں ہوں, لوگ ہر جگہ پہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے, وہ بالکل زمین پہ آ چکے ہیں, وہ زمین پہ بھی رینگ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ 2026 کے الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہوگی, اور کون زمین پہ ہوگا, کون آسمان پہ ہوگا. ناظرین, جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے اور جو مختلف موضوعات ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گائے بگائے اس سے آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے, آپ کو آگاہ رکھا جائے تمام معاملات سے. آہستہ آہستہ آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہیں وہ بھی قریب آتے جا رہے ہیں, اور مزید اپڈیٹس کافی ساری آئیں گی, کیونکہ الیکشن کے نزدیک بہت سارا کچھ ہونا ہے. اور آزاد کشمیر کی پولیٹکس میں, اور خاص کر ہم اسلام آباد سے یہ پروگرام کرتے ہیں اور ہمارے ذرائع ہیں مختلف جگہوں پہ, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین تک کچھ نہ کچھ جو خبریں جو چھپی ہوتی ہیں, جو نہ پہنچ سکیں, وہ ناظرین تک پہنچائی جائیں تاکہ ان کو باخبر رکھا جا سکے. یاسر, آج کا پروگرام یہیں تک, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید اہم موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.